ایک حدیث پاک جس کا مفہوم یہ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ایسی محفل کو تلاش کرتے ہیں جہاں لوگ درود پاک پڑھتے ہوں. درود پڑھی جانے والی محفل کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں. اب ہم نے یہاں درود پاک پڑھا، ایک اور مرتبہ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حدیث پاک کی روشنی میں وہ فرشتے یہاں اس وقت موجود ہیں. ہم یہاں 1000 2000 3000 4000 جتنے بھی ہوں سب نے درود پاک پڑھا. حدیث پاک کی روشنی میں وہ فرشتے ہمارے درود کو سن چکے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بھی ارشاد فرمایا کہ یہ فرشتے میری بارگاہ میں آپ کے درود کو آپ کے نام اور والد کے نام کے ساتھ پہنچاتے ہیں. اس سے کیا پتا چلا؟ ہمارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن ان فرشتوں کو پتا ہے ہمارے اسماء، اور ہمارے آبا کے اسماء بھی فرشتوں کو پتا ہے، ہمارے باپوں کے نام بھی ان فرشتوں کو پتا ہے. ہم اس وقت چٹاگانگ شہر میں ہیں، اس وقت یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے درود پڑھا، لیکن صرف یہاں نہیں پڑھی جاتی، پورے بنگلہ دیش میں درود پاک پڑھی جاتی ہے. اور صرف بنگلہ دیش میں نہیں، ہندوستان، پاکستان، یورپ، افریقہ، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں درود پاک پڑھی جاتی ہے. ان شارٹ دنیا میں کوئی ایسا وقت نہیں جو اذان سے خالی ہو. اگر یہاں عشاء کی اذان ہوئی تو جیسے ہی ختم ہوئی کسی اور شہر میں اذان شروع ہوئی، جیسے ہی ختم ہوئی کسی اور شہر میں شروع ہوئی، کسی شہر میں فجر کی اذان، کسی جگہ ظہر کی اذان، اور اذان میں کسی نے کہا اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ حی علی الصلاۃ. اذان مکمل ہوئی، جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا اذان مکمل نہیں. کیا پتا چلا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لینا ضروری، اور حضور کا ذاتی نام آئے تو درود پاک پڑھنا ضروری. اب کیا پتا چلا؟ کوئی بھی وقت اذان سے خالی نہیں، مطلب کوئی بھی وقت درود سے خالی نہیں، ہر وقت درود پاک پڑھی جاتی ہے. اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ کسی نے بھی درود پاک نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرما دیا درود و سلام پیش کرنے کے لیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں. پھر سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے، مخصوص فرشتے 70,000 کی تعداد میں روزانہ صبح حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرتے ہیں. شام کو یہ شفٹ جاتی ہے، دوسری شفٹ کتنے 70,000 کی دوبارہ آتی ہے، وہ عصر سے لے کر فجر تک رہتے ہیں. اب 24 گھنٹے میں کتنے فرشتے ہوئے؟ 1,40,000. دوبارہ بتائیے کتنے ہوئے؟ 1,40,000. اسلامی سال کے حساب سے ایک سال میں 355 دن مان لے، 355 days multiply by 1,40,000. اب کتنے کروڑ ہوئے فرشتے؟ 355 ملٹیپلائی بائی 1,40,000 کروڑوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد پردہ کر کے تقریباً 1400 سال سے زائد ہو گئے. اب 355 ملٹیپلائی بائی 1,40,000 اگین ملٹیپلائی بائی 1400 ایئرس، کتنے کروڑ خربوں اربوں فرشتوں کی تعداد ہوئی. اور حدیث پاک میں یوں بھی آیا جو جماعت ایک مرتبہ آ گئی دوبارہ قیامت تک آنے کا موقع نہیں ملے گا. تبھی تو میرے امام نے فرمایا 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اگرچہ گنہگار ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے. ایک مرتبہ بلا لے، 2 مرتبہ بلا لے، 10 مرتبہ بلا لے، یہ حضور کا کرم ہے. لیکن معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہے تو صلہ عمر بھر کی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کے رسول کا کرم ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اگر دنیا میں ہر جگہ ہر وقت درود و سلام پیش کیا جاتا ہے اور وہ فرشتے جانتے ہیں کون درود پڑھتا ہے، کس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے. ڈھاکہ میں
चिटागोंग में, यूरोप के किसी शहर में, ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में, मेलबर्न में, श्रीलंका के कोलंबो में, इंडिया के दिल्ली में, चेन्नई में, लखनऊ में, अलग अलग जगहों पे दरूद पढ़ा जाता है और ये फरिश्ते तमाम के दरूदों को सुनते हैं और ये फरिश्ते हुजूर की बारगाह में आनन फानन पहुंचा भी देते हैं। कैसे पहुंचाते हैं? हदीस की रोशनी, कई हदीसों का मफहूम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते मुझसे यूं कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां बिन फलां, सो एंड सो सन ऑफ सो एंड सो। फॉर एग्जाम्पल मैंने दरूद पाक पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम मुबारिक अलैहि, या रसूल अल्लाह एहसान इब्ने इकबाल, इकबाल का बेटा एहसान आपकी बारगाह में दरूद और सलाम का नजराना पेश किया। ए वहाबी हो, तुम कहते हो नबी सुनते नहीं, अगर सुनते नहीं तो फरिश्ते सुनाते किसे हैं? फरिश्तों का सुनाना हुजूर अलैहिस्सलाम को और हुजूर का फरमाना कि मुझे आके सुनाते हैं, ये इस बात की दलील है कि हुजूर अलैहिस्सलाम सुनते हैं। ये बेवकूफ है ना, हदीस को समझते हैं, अगरचे पढ़ते हैं, समझने से कासिर है।